السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور ابھی تھوڑی دیر تک مغرب کے بعد 9 محرم الحرام کی تاریخ ہو جائے گی۔ کل کا دن 9 محرم الحرام کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور آپ خود بھی جو ہے نا وہ مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد عاشورے کا روزہ رکھتے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رکھتے رہے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کو بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں جو آخری محرم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عاشورے کے روزے کی ترغیب دلائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول یہودی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے تو کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، تو یہ تو مخالفت نہ ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع، 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پر آ کر علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے اور آپ فوت ہو گئے، اگلا محرم آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ اب اختلاف یہ پیدا ہوا کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مطلب تھا کہ 9ویں کا بھی رکھوں گا اور 10ویں کا بھی رکھوں گا، یا یہ مطلب ہے کہ 9ویں کا ہی رکھوں گا اور 10ویں کا نہیں رکھوں گا؟ دونوں موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ یہودی 10ویں کا رکھتے ہیں اور میں 9ویں کا رکھوں گا، وہ لوگ صرف 9ویں کے روزے کے قائل ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 10ویں کا رکھتے ہیں اور میں 10ویں کا تو رکھتا ہی ہوں، لیکن ان کی مخالفت میں 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا۔ ان کے نزدیک 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جو ہے نا وہ قول بھی ہے، اس میں بھی 9ویں 10ویں دونوں کے جو ہے نا وہ دلیل ملتی ہے کہ وہ بھی دونوں روزوں کے قائل تھے، کیونکہ اس روایت کو بھی وہی بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی دونوں روزوں کے 9ویں 10ویں کے روزوں کے قائل تھے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو عاشورے کا روزہ چونکہ 10ویں محرم کے روزے کو بولتے ہیں، تو اس لیے عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے 1 سال کے گناہوں کی معافی، تو لہٰذا عاشورے کا روزہ 10ویں کا ہی ہوگا۔ تو یہودیوں کی مخالفت میں ساتھ 9ویں کا رکھا جائے تو یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ 9ویں 10ویں دونوں کا روزہ رکھ لیا جائے، تو یہ عاشورے کا روزہ بھی ہو جائے گا اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی صرف 9ویں کا روزہ رکھنے کا قائل ہے تو ہم اس کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، اس نے حدیث کو اس طرح سمجھا ہے، اور جو 9ویں 10ویں کا قائل ہیں انہوں نے حدیث کو اس طرح سمجھا ہے۔ تو اگر 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور 1 سال کے گناہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ رکھ سکتے ہیں، کل 9 محرم ہے تو جو لوگ رکھ سکتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ اعلم بالصواب، ھذا ما عندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔